من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیات نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک وعیادیک یا منتہی رغبت الراغبین۔ عزیز روزے داروں، یہ دعا جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ماہ رمضان کی چھٹے دن کی دعا ہے کہ جسے رسول خدا نے ماہ رمضان کے ایام میں پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ رسول خدا اس دعا میں خداوند عالم سے طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے تنہا مت چھوڑ، تیری عنایت میرے شامل حال رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تو مجھے تنہا چھوڑ دے گا تو میں معصیت میں ڈوبتا چلا جاؤں گا، اور اے اللہ تو مجھے میرے ان گناہوں کی سزا نہ دے فوراً کہ جو مجھ سے سرزد ہوئے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے میری دعا ہے کہ تو مجھے اس مہینے میں ان افعال سے، ان کردار سے، ان گناہوں سے دور رکھ کہ جو تیری ناراضگی کا سبب بنتا ہے، تیرے غضب کا سبب بنتا ہے۔ اے اللہ تجھے تیری اس صفت کا واسطہ کہ جو منان ہے، تو محسن ہے، تو احسان کرنے والا ہے، تجھے تیری منانیت کا واسطہ، تو منعم ہے، تجھے تیری نعمتوں کا واسطہ، ہے وہ کہ جو رغبت کرنے والوں کی رغبت کی انتہا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے آج کی دعا میں خداوند عالم سے چند عمدہ اور اہم چیزوں کی درخواست کی ہے اور تمنا کی ہے۔ ان میں سے ایک، رسول خدا نے خدا سے یہ دعا طلب کی کہ اے خدا تو اپنی عنایت مجھ پر مسلسل کرتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تیری عنایت مجھ سے سلب ہوئی، تیری نظر کرم مجھ پر نہیں رہی، تو میں معصیتوں پہ دھنستا چلا جاؤں گا، میں معصیت کار ہو جاؤں گا۔ دوسری دعا رسول خدا نے اپنے خدا سے اس دعا میں یہ کی کہ اے خدا تو میرے گناہوں کے عوض میں فوراً مجھ پر اپنا عذاب نازل مت کر۔ اسی طرح رسول خدا نے آخر میں یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے ان گناہوں سے دور رکھ جو تیرے غضب کا اور تیرے انتقام کا باعث بنتا ہے۔
روزے داروں، بہت سی چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ ہمیں اور آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کی بدولت، ان افعال کی بدولت، ان حرکات و سکنات کی بدولت خداوند عالم کی نظر کرم ہم سے ہٹ جاتی ہے، خدا کی عنایت ہمارے شامل حال نہیں رہتی۔ آئیے ہم خود خداوند عالم سے پوچھتے ہیں کہ اے خدا، تو اپنی عنایت کو اور اپنی نظر کرم کو کیوں ہم سے دور کر لیتا ہے، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ خداوند عالم نے سورہ زخرف میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ راز بتلایا ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان سے نظر کرم الہی دور ہو جاتی ہے، وہ الہی نظر کرم کہ جس کی بدولت انسان معصیت سے محفوظ رہتا ہے، لیکن نظر کرم اگر دور ہو جائے تو پھر انسان معصیتوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے، اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے، تو خدا کہتا ہے نقیض لہو شیطانا، تو پھر ہم اس کے ساتھ شیطان کو کر دیتے ہیں، اسے پھر ہم شیطان کا رفیق قرار دیتے ہیں، شیطان کو اس کے ساتھ ساتھ کر دیتے ہیں۔ فہو لہو قرین، جب ہم شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پھر وہ شیطان کا کام کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ شیاطین جب ان افراد کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر حق کے راستے سے ان افراد کو منحرف کرتے ہیں۔ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، روکتے ہیں ان لوگوں کو یہ شیاطین حق کے راستے سے، لیکن یہ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیاطین ان کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں آگے بڑھانے میں، یعنی وہ تصور نہیں کرتے کہ یہ شیطان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی رہنمائی کر رہے ہیں صحیح راستے کی۔ یہی چیز خداوند عالم نے یہاں کہا کہ انہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون، یہ افراد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیاطین ان کے ہادی ہیں، ان کو صحیح رہنمائی کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ بہت بڑی غلطی کے شکار ہیں، یہ شیاطین کو اپنا ہادی سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ابتدائے کلام میں خداوند عالم نے کہا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو خدا کو فراموش کر دے، خدا کو یاد نہ رکھے، تو اس کا نتیجہ دنیا کے اندر خداوند عالم کیا دیتا ہے؟ شیطان کو اس کا قرین قرار دیتا ہے، شیطان کو اس کا دوست قرار دیتا ہے، شیطان پھر اس کا ہدایت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ افراد سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے راستے کی طرف جا رہے ہیں، در حقیقت وہ برا راستہ ہوتا ہے۔ یعنی میں دوسرے الفاظ میں کہوں اس آیت کی تفسیر میں کہ انسان کے قلب اور دل و دماغ پر پردے حائل ہو جاتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر یہ انسان راہ حق کو راہ باطل سے تمیز نہیں دے سکتا۔ یہاں تک کہ خداوند عالم کا آگے ارشاد ہے حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ یہ ہمارے پاس آئے گا قیامت کے دن، یہ شخص کہ جس کے ساتھ ہم نے شیطان کو قرین قرار دیا، قال، یہ کہے گا حسرت سے یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اے شیطان، شیطان کو حاضر دیکھے گا اپنے سامنے جب حقیقت کھل جائے گی قیامت کے دن، تو یہ شخص کہے گا کہ کاش تیرے درمیان اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، اس لیے کہ تو میرا بدترین دوست تھا، میری اب آنکھ کھلی ہے۔ تو خداوند عالم آگے کہتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمْ وَالْيَوْمَ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ،
ہرگز اب تمہاری یہ پشیمانی تم کو آج کے دن قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ اس ظلم تم دونوں نے ظلم کیا. انکم فی العذاب مشترکون، تم دونوں عذاب میں شریک ہو، تم دونوں ایک ساتھ عذاب کو چکھو گے. بس ملاحظہ کیا آپ نے کہ انسان اگر خدا کو فراموش کر جائے تو خدا بھی اسے فراموش کر دیتا ہے. خدا اپنے قرب کو اسے عنایت نہیں کرتا، نظر کرم نہیں کرتا، بلکہ شیطان کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے. شیطان اسے مسلسل معصیتیں کرواتا ہے یہاں تک کہ وہ قبر کی حد تک پہنچ جاتا ہے. ایک مرتبہ خدا نے حضرت موسیٰ کو ندا دی، یا موسیٰ لا تنسنی علی کل حال، اے موسیٰ کسی حال میں بھی مجھے فراموش مت کرو، مجھے ہر حال میں یاد رکھو. ولا تفر بکثرت المال، عزیزان گرامی یہاں دقت کیجیے گا. کثرت مال کی کثرت اور فراوانی تمہیں خوشحال نہ کرے. ولا تفر بکثرت المال، خدا کہتا ہے موسیٰ سے کہ اے موسیٰ کسی حال میں مجھے فراموش مت کرو. کثرت مال، زیادتی مال تمہیں خوشحال نہ کرے، ایسی خوشحالی کہ جس کی بدولت تم مجھے فراموش کر دو. خود خدا کہتا ہے اس حدیث کے اندر، جسے حدیث قدسی سے اگر تعبیر کریں تو غلط نہ ہوگا، فَإِنَّ نِسْيَانِي يَقْسِي الْقُلُوبَ. خدا کہتا ہے وہ جناب موسیٰ سے کہ اے موسیٰ میری فراموشی، یعنی جو شخص مجھے فراموش کر دے گا وہ چیز کس کا باعث بنتی ہے؟ میری فراموشی. یقسل القلوب، قلوب قسی ہو جاتے ہیں، یعنی قلوب پر زنگ لگ جاتا ہے کہ جب کسی شے پر زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کسی فائدے کی نہیں ہوتی، اس میں منفعت باقی نہیں رہتی. بالکل قلوب انسانی جب انسان خدا کا ذکر فراموش کر دے، خدا کو فراموش کر دے تو خدا اس کے عوض میں عذاب کے طور پر اس کے قلب کو زنگ آلود کر دیتا ہے. وما کثرت المال کثرت الذنوب، خدا خود کہہ رہا ہے اے موسیٰ مال کی فراوانی معصیتوں کی فراوانی کا باعث ہے. واقعاً ایسا ہی ہے کہ ایک حدیث ہے بہت مختصر لیکن جامع. رسول خدا کا ارشاد ہے میری امت کے 2 گروہ اگر صحیح ہو جائیں تو پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. ایک گروہ علماء، دوسرا گروہ سرمایہ دار. علماء اگر اپنے علم کو صحیح راستے پر استعمال کریں، صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت کریں، اسی طرح سے سرمایہ دار اپنے سرمایے کو صحیح جگہ پر خرچ کرے، تو پھر رسول خدا نے جو وعدہ دیا ہے وہ یہ کہ پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا، الہی معاشرہ ہوگا. علماء اگر اپنے علم کو پیسوں کے عوض میں نہ بیچیں، سرمایہ دار اپنے پیسوں سے عالموں کو نہ خریدیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اسلام پوری دنیا پر چھا جائے گا، اسلامی معاشرہ تشکیل پا جائے گا. کثرت المال کثرت الذنوب، مال اگر خدا سے اگر ہم اور آپ طلب کریں تو ساتھ ساتھ یہ بھی طلب کریں کہ اے خدا توفیق دے کہ اس مال کو صحیح راستے پر خرچ کریں. خدا کو یاد کرنا ہمارے معاشرے کے اندر ظاہری طور پر تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح سے کہ ہم اور آپ اپنی زبان کو حرکت دیں اور یہ کہیں اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. نہیں، صرف لک لکائے زبان کافی نہیں. صحیح ہے روایات کے اندر ذکر لسانی بھی آیا ہے، لیکن وہ ذکر لسانی کہ جس کے ساتھ قلب پیوست ہو، قلب بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتا جائے، ایسا ذکر مفید ہے، ایسا ذکر نفع بخش ہے.
ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ صرف زبان کو حرکت دے کر ہم اور آپ ذکر کریں تو ذکر کرنا صرف اس پر منحصر نہیں. روایات بتلاتی ہے کہ ذکر صرف زبان سے نہیں، انسان کے تمام اعضاء و جوارح اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے انداز میں ذکر الہی کرتے ہیں، مخصوص ہے. روایات ہے ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ جس سے اندازہ ہو جاتا ہے اور ہو جائے گا کہ ذکر لسان کافی نہیں، بلکہ جو کیا ہے دوسرے اعضاء و جوارح بھی اپنے اپنے طور پر ذکر کرتے ہیں. معصوم کا ارشاد ہے ذکر اللسان الحمد والثناء. زبان کا ذکر کرنا یا ذکر لسانی، اس سے مراد کیا ہے؟ الحمد والثناء، انسان خداوند عالم کی حمد و ثنا کرے. جب کوئی اسے نعمت ملے تو کہے الحمدللہ، اور اگر کوئی مصیبت نازل ہو تو انسان صبر کرے. ذکر النفس الجہد والعناء. نفس کا ذکر کیا ہے؟ انسان کا نفس بھی ذکر کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں الجہد والعناء، نفس کا ذکر محنت اور مشقت ہے خدا کی راہ میں. وذکر الروح الخوف والرجاء. روح کا ذکر کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ روح بھی ذکر کرتی ہے، روح بھی ذاکر ہوتی ہے. روح کا ذکر خوف اور رجا ہے. مومن کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان میں ہوا کرتا ہے. وہ راجی بھی ہوا کرتا ہے، وہ خائف بھی ہوا کرتا ہے. وہ امیدوار بھی ہوتا ہے خدا کی نعمتوں کا، خدا کی فضل کا، خدا کے عنایات کا. اسی طرح سے وہ خدا کے عذاب سے خوف بھی کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے کے سارے جتنے اعمال میں نے زندگی میں انجام دیے خدا کی رضایت اس میں شامل حال نہ ہو. لہذا ذکر روح، خوف اور رجا، انسان خائف بھی رہے اور امیدوار بھی رہے. ذکر القلب. معصوم فرماتے ہیں قلب بھی ذکر کرتا ہے. ذکر قلب کیا ہے؟ الصدق والصفا. انسان اگر اپنے دل کو صداقت کے ساتھ استعمال کرے، یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہوں اپنے دل کے اندر صداقت کو جگا دے، صفا کو جگا دے، خلوص کو جگا دے، تو یہ در حقیقت قلب کا ذکر ہے. ذکر العقل التعظیم والحیا. عقل بھی انسان کی ذاکر ہوا کرتی ہے. ذکر عقل کیا ہے؟ التعظیم والحیا. انسان صاحب تعظیم ہو، صاحب وقار ہو، صاحب شہامت ہو اور صاحب حیا ہو، شرم و حیا کا پیکر ہو. وذکر المعرفت التسلیم والرضا. ذکر معرفت یعنی انسان اگر بمعرفت ہو تو ذکر معرفت یعنی معرفت کی علامت اور معرفت کا ذکر کرنا کیا ہے؟ التسلیم والرضا. مومن کو چاہیے کہ اپنے معبود کے سامنے سربسجود ہو، ہر حال میں تسلیم ہو، ہر طور پر راضی رہے. اس لیے کہ یہ تسلیم اور رضا وہ درجہ ہے کہ جو ایمان کا آخری درجہ ہے. روایات کے مطابق ایمان کے 10 درجے ہیں، آخری درجہ رضا اور تسلیم ہے. انسان راضی رہے رضا الہی پر، تسلیم ہو جائے، جو کچھ بھی خداوند عالم اس پر ظاہری طور پر اگر نعمتیں دے تو شاکر رہے، اور اگر مصیبتیں نازل کرے ظاہری طور پر امتحان کی غرض سے تو صابر رہے. یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان اگر خدا کو فراموش کر دے تو خداوند عالم اسے گرفتار کرتا ہے. وہ گرفتاری کیا ہے؟ انسان مبتلا ہوتا ہے معصیتوں کو انجام دینے میں. ایک جملہ مجھے ملا دعائے ابو حمزہ صومالی میں. دعائے ابو حمزہ صومالی عزیزان گرامی، آپ لوگ ماہ رمضان کے سحر میں حتماً اس کی تلاوت کرتے ہوں گے. یہ دعائے ابو حمزہ صومالی جناب سید سجاد کی دعا ہے کہ جسے جناب سید سجاد سحر کے اوقات میں خداوند عالم کے سامنے حاضر ہو کر پڑھتے تھے اور اس کے پڑھنے کی تاکید کی.
اس میں ایک جملہ ہے کہ میرے اور آپ کے مولا جناب سید سجاد وہ راز بتلا رہے ہیں کہ کون سی وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر انسان سے نظر الہی دور ہو جاتی ہے اور عوض میں وہ معصیت انجام دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں اللہم تب علی حتی لا اعصیک، اے اللہ تو مجھے توبہ کی توفیق دے، جن گناہوں کو میں نے انجام دیا ہے اس پر پشیمان ہونے کی توفیق دے. کیوں؟ حتی لا اعصیک، تاکہ میں تیری معصیت نہ کروں. یہ چھوٹا سا جملہ لیکن یہ بتلا رہا ہے ہمیں کہ ہم نے گناہوں کے بعد توبہ کی طرف توجہ نہیں کی، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم گناہ پر گناہ در گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم گناہوں کے بوجھ تلے دب چکے ہیں. اب ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہو پا رہی. لہذا کوشش کریں، فکر کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ ہمیں توبہ سے دور کر رہے ہیں اور توبہ سے دور ہونے کی وجہ سے ہم گناہ پر گناہ کیے چلے جا رہے ہیں، کہ جس طرح سے معصوم نے یہاں پر ارشاد فرمایا. بالکل معصوم نے اسی دعا کے اندر ایک اور مقام پر ہمیں اور آپ کو وہ راز بتلائے ہیں کہ جس کی بنیاد پر خدا کی نظر اور خدا کی عنایت انسان سے دور ہو جاتی ہے، کہ نتیجتاً انسان معصیت پر معصیت انجام دیتا ہے. اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو کام انجام دے رہا ہوں وہ گناہ ہے، اللہ کی معصیت ہے. معصوم کا ارشاد ہے اسی دعا ابو حمزہ صومالی کے اندر اللہم انی کلما قلت قد تحیات وتعبعت وقمت للصلاة بین یدیک، اے پروردگار میں جب یہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اے خدا میں آمادہ ہو چکا، میں نے اپنے جسم کو تکلیف دے کر تیرے سامنے حاضر کیا اور میں تیرے دربار میں نماز کے لیے تیری عبادت کے لیے آمادہ ہوں، وہ ناجیتو کا اور تیرے ساتھ مناجات کر رہا ہوں، تیرے ساتھ راز و نیاز کر رہا ہوں، لیکن محض جیسے ہی یہ ارادہ کرتا ہوں فوراً اسی وقت مجھ پر سستی اور ناتوانی عارض ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں آمادہ ہوتا ہوں لیکن پھر میں دوسری جانب متوجہ ہو جاتا ہوں. میں چاہتا ہوں تیرے ساتھ مناجات کروں، تیرے ساتھ راز و نیاز کروں، لیکن فوراً دوسری جانب متوجہ ہو جاتا ہوں. القیت علی نعاسا، معصوم کہتے ہیں تو مجھ پر سستی کو عارض کرتا ہے، تو مجھے دور کر دیتا ہے اپنی مناجات سے. اذا انا صلیت، جب میں چاہتا ہوں نماز پڑھوں. وسلبتنی مناجاتک، تو اپنی مناجات کو مجھ سے دور کر دیتا ہے. اذا انا ناجیت، جب میں مناجات کرنا چاہتا ہوں. مالی، یہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ہے کہ جو باعث بنتی ہے کہ تو مجھ سے اپنی مناجات کو، حالانکہ میں آمادہ ہوں، جا نماز پر بیٹھا ہوں، عبادت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک مرتبہ پلٹ جاتا ہوں. مالی کلما قلت قد صلحت سریرتی وقرب من مجالس التوابین، میں ایسی محفل میں ایسے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوتا ہوں کہ جہاں پر توبہ کی محفل ہے، دعا کی محفل ہے، ذکر کی محفل ہے، ذکر کا مجمع ہے، لیکن مجھ سے وہ چیز کہ جو مناجات کر کے تیرے ساتھ لذت حاصل ہوتی ہے، میں اس لذت کو محسوس نہیں کرتا، لہذا پلٹ جاتا ہوں. آخر کیا بات ہے، میرا قدم لرز جاتا ہے. عرضت لی بلیتن، مجھ پر بلا نازل ہوتی ہے اس وقت، اس لیے کہ مناجات نہیں کر پاتا. ازالت قدمی، میرے قدم لرز جاتے ہیں. وحالت بینی و بین خدمتک سیدی، وہ بلا تیرے اور میرے درمیان حائل ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں مناجات نہیں کر پاتا. اس کے بعد معصوم نے راز بتلایا. آخر ایسا کیوں؟ معصوم نے شاید کا کلمہ استعمال کر کے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے کہ لوگوں کہ شاید تم فلاں گناہ کو انجام دیتے ہو، شاید فلاں گناہ کو انجام دیتے ہو. ملاحظہ کیجئے عزیزان گرامی، وہ گناہ کیا ہیں؟
شاید تو نے مجھے اپنے در سے دور کر دیا ہے، یا شاید تو نے مجھے دیکھا کہ میں نے تیرے حق کو ہلکا شمار کیا ہے، یعنی تجھے میں نے اپنا معبود نہیں حساب کیا. میرے حرکات و سکنات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نعوذ باللہ تو میرا معبود نہیں. میں نے اپنے آپ کو ہی، میں نے اپنے نفس کو ہی اپنا معبود سمجھا اور اس کی اطاعت کی. نتیجہ یہ ہوا کہ تجھے میں نے اپنا معبود نہیں سمجھا، لہذا اسی وجہ سے تو نے اپنی مناجات سے مجھے دور کر دیا. شاید تو نے مجھے اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا نہیں پایا، تو نے مجھے شاکر نہیں پایا، لہذا تو نے مجھے محروم کر دیا. شاید تو نے مجھے علماء کی، علم اور ادب کی محفلوں اور نشستوں سے دور پایا، میں نے جاہلوں کی ہم نشینی اختیار کی، لہذا تو نے مجھے اپنی مناجات سے، اپنے راز و نیاز سے، اپنے آپ سے مناجات کر کے لذت حاصل کرنے کی توفیق کو سلب کر دیا. شاید تو نے مجھے غافلین کے درمیان پایا تو تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا. اور شاید تو نے مجھے بےہودہ لوگوں اور بیکار اور لغو باتوں کو انجام دینے والے لوگوں کی محفلوں میں پایا، لہذا تو نے مجھے ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا، یعنی تو نے مجھے اپنے آپ سے دور کر دیا. عزیزان گرامی، یہ وہ تمام اسباب ہیں کہ جسے ہمارے اور آپ کے مولا جناب سید سجاد اس دعا کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ دیکھو، اگر خدا کے ساتھ ہونا ہے، خدا کی نظر کرم تم پر تم چاہتے ہو کہ ہو، تو پھر تمہیں ان کاموں کو ترک کرنا ہوگا. رسول خدا نے اس کے بعد اسی آج کے دن کی دعا میں دوسری دعا جو مانگی وہ یہ ہے کہ اے خدا، مجھ سے وہ گناہ سرزد نہ ہو کہ جن گناہ کی بدولت تو فوراً عذاب نازل کرتا ہے. کیا واقعاً کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی بدولت انسان کی زندگی میں خداوند عالم فوراً عقاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے؟ جی ہاں، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو خداوند عالم بھی برداشت نہیں کرتا، مہلت نہیں دیتا، فوراً نازل کرتا ہے عقاب اور عتاب. ممکن ہے کہ یہ عذاب انسان کو ظاہری طور پر محسوس نہ ہو، لیکن اس کی زندگی میں نعمتیں اس سے سلب ہو جاتی ہیں. آگے چل کر اپنی زندگی میں وہ احساس کرتا ہے کہ بہت سی وہ نعمتیں کہ جو میری زندگی میں پہلے تھیں وہ خداوند عالم نے مجھ سے سلب کر دیں. رسول خدا کا ایک فرمان آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں کہ جس سے واضح ہوگا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جس کی بدولت خداوند عالم کی عقوبت فوراً نازل ہوتی ہے. رسول خدا کا ارشاد ہے، ثلاثۃ من الذنوب تعجل عقوبتها. 3 گناہ ایسے ہیں کہ خداوند عالم اس پر عذاب فوراً نازل کرتا ہے. ولا تؤخر للآخرہ. آخرت کا انتظار نہیں کرتا خدا کہ جب یہ آخرت میں میرے پاس آئیں گے یوم قیامت اس وقت میں ان پر عذاب کروں گا، نہیں، دنیا میں ہی عذاب کرتا ہے. وہ 3 گناہ کون سے ہیں؟ پہلا گناہ عقوق الوالدین، خدا کی پناہ وہ فرزند کہ جو والدین کی طرف سے آنکھ ہو چکے ہوں. دوسرے الفاظ میں کہوں کہ والدین اس سے ناراحت ہوں، والدین اس سے ناراض ہوں. والدین کی ناراضگی خدا کو پسند نہیں. کیوں؟ اس لیے خود خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا ہے وہاں ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کے بعد والدین کی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں، خدا کی اطاعت کرو، اپنے والدین کی اطاعت کرو. والدین کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ اگر خدا کی معصیت کی طرف تمہیں والدین نہ اکسائیں تو ہر وہ کام کہ جس کا تمہیں وہ والدین حکم دیں اس کو بجا لاؤ. اور دوسری جگہ پر معروف ہے کہ خداوند عالم نے کہا لا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو، چاہے تم حق پر ہی کیوں نہ ہو، والدین حق پر نہ ہو لیکن ان کے سامنے زبان درازی مت کرو. حقوق الوالدین
والدین کا آگ کر دینا باعث بنتا ہے کہ خدا اسے برداشت نہیں کرتا، اس کے عوض میں فوراً اس پر عقاب نازل کرتا ہے۔ دوسرا گناہ والبغی علی الناس، لوگوں پر ظلم کرنا۔ لوگوں کے ساتھ اگر انسان صحیح طریقے سے پیش آئے تو یہ خدا کو پسند ہے، لیکن لوگوں پر ظلم مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک روایت بتلاتی ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ انسان اگر خدا کا شاکر بندہ بننا چاہتا ہے تو روایت کے مطابق پہلے مخلوق خدا کا شکر ادا کرے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے۔ تیسرا اور آخری گناہ کفر الاحسان، انسان احسان فراموش نہ بنے، انسان ہمیشہ احسان کا بدلہ احسان سے چکائے، اس لیے کہ خداوند عالم کا ارشاد ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ آخر میں رسول خدا نے اس دعا میں جس دعا کا تذکرہ کیا ہے اور جس مطلب کی طرف ہمیں اور آپ کو متوجہ کروایا ہے، وہ در حقیقت وہ اعمال ہیں کہ جس کی بنیاد پر خدا کا غضب اور انتقام بندہ مومن پر نازل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ بحر الانوار میں ایک روایت ہے کہ علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے سوال کیا کہ اے رب اخبرنی ان آیت رضاک عن عبدک، اے رب، اے پروردگار، مجھے خبر دے، مجھے بتلا کہ تو اپنے بندے سے کب راضی ہوتا ہے، مجھے وہ علامت بتا، وہ نشانی بتا کہ اس نشانی کو دیکھ کر میں سمجھوں کہ فلاں بندے پر تیری رضا ہے، تو راضی ہے اس سے۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ، خداوند عالم نے جناب موسیٰ کے اس سوال پر وحی نازل کی، موسیٰ پر کہا اے موسیٰ اذا رأیتنی احیئ عبدی لطاعتی واصرفہ عن معصیتی فذلک آیت رضایا، آیت رضائی، کہ اے موسیٰ جب تم دیکھو کہ میں نے اپنے بندے کو آمادہ کیا ہو اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری کے لیے، یعنی جب تم میرے بندے کو دیکھو کہ وہ اطاعت میں مشغول ہے میری، وَأَصْرِفُهُ عَنْ مَعْصِيَتِي، اور میں نے اسے اپنی معصیت سے روک رکھا ہے، یعنی وہ بندہ معصیت کو انجام نہیں دیتا، تو سمجھو کہ میری رضا اس کے ساتھ شامل ہے۔ فَذَلِكَ آیَتُ رِضَائی، یہ علامت ہے میری رضا کی۔ بس معلوم ہوا کہ اللہ کا غضب اور انتقام اس وقت نازل ہوتا ہے کہ انسان گناہ پر گناہ انجام دے، اطاعت سے دور ہو جائے۔ اطاعت کیا چیز ہے؟ اطاعت یعنی خدا سے محبت کرنا اور دنیا سے الگ ہو جانا۔ کیوں دنیا سے الگ ہو جانا؟ دنیا آخر کیا بری ہے؟ کہا معصوم کا ارشاد ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہی در حقیقت بنیاد ہے ہر خطا کی، ہر گناہ کی، ہر معصیت کی۔ لہذا انسان اگر خطا کار ہوگا تو دنیا کی محبت باعث بنتی ہے کہ وہ خطا کار ہو۔ اب اگر ہم دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت کو اپنائیں تو خداوند عالم ہم پر عذاب نازل نہیں کرے گا، اس کا انتقام ہم سے نہیں ہوگا، اس کا غضب ہم پر نازل نہیں ہوگا۔ آئیے خداوند عالم سے دعا کریں کہ رسول خدا نے اس دعا کے اندر جن آرزوؤں کا تقاضا کیا ہے، جن دعاؤں کو طلب کیا ہے، خداوند عالم ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان کے اندر اس کا مستحق قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔